ذہنوں میں پیدا نہ کریں، ان کے ذہنوں میں خالق کی بڑائی پیدا کریں۔ یہ ایمان پر محنت ہے۔ یہ پہلا اصول اللہ نے سکھایا، قرآنی اصول، بچوں کے ایمان پر محنت۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ، اگلی آیت میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا، ماں کی اہمیت بتائی، اور پھر اس کے بعد سنایا کہ انشکر لی ولی والدیک، تاکہ میرا شکر بھی ادا کریں اور ماں باپ کا شکر بھی ادا کریں۔ یہ چھوٹے سے بچے کو شکر گزار بچہ بنانا ہے۔ ماں باپ کا بھی شکر کریں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں، یعنی انسانوں کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سکھائے۔ انسانوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ذریعے اللہ نعمت دے، تو آپ نے جواب میں کہنا ہے جزاک اللہ خیر۔ کاش کہ اس پر محنت ہو جائے کہ اگر بچے کو آپ چاکلیٹ دیں، جواب میں وہ کہے جزاک اللہ، آپ کھانا دیں، جواب میں جزاک اللہ۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی گہری باتیں ہیں، اللہ نے سکھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اس بندے کو جب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو کیا الفاظ ہوں؟ الحمدللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ دے، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ کاش کہ اس پر محنت ہو جائے کہ اگر بچے سے آپ پوچھیں بیٹا سبق یاد ہو گیا، وہ آگے سے اس کا یہ جواب نہ ہو کہ سبق یاد ہو گیا، اس کا آگے سے جواب ہو الحمدللہ سبق یاد ہو گیا۔ بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے آج؟ جی الحمدللہ میری طبیعت اب ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دی، کہاں سے کیسے تربیت کرنی ہے قرآنی اصولوں کے مطابق، کہ اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہہ کر، اور بندوں کا شکر ادا کریں جزاک اللہ کہہ کر، عادت بن جائے۔ ایک گھرانے میں جانا ہوا، جیسے دعوت ہوتی ہے کھانے میں، بچے بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، والد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب کھانا سامنے آیا تو جیسے ہوتا ہے کہ جی بزرگ بیٹھے ہوئے پہلے یہ کھائیں، تو وہ ڈونگے میں سے سالن نکال کر وہ ڈونگا دیا انہوں نے مجھے، میں نے جزاک اللہ کہہ کر سالن ڈالا، ہوا پھر وہ دوسرے بچے کو دے دیا، میں نے کہا آپ لے لو بیٹے اس میں سے۔ اس نے آگے سے کہا، ڈونگا پکڑتے ساتھ کہا جزاک اللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی انہوں نے مجھے کباب وغیرہ دیے، وہ بھی میں نے اسی طرح دوسرے بچے کو دیے، ایک اور کو، اس نے آگے سے کہا جزاک اللہ۔ دو تین کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے قصداً اس کو کوئی چیز جو بچوں کے مزاج کی ہوتی وہ اٹھا کر دسترخوان پہ سے وہ اس بچے کو دی، تو وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا وہ آگے سے بولتا ہے جزاک اللہ، ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھا، اسکول نہیں جا رہا تھا، تو کہتا ہے جزاک اللہ۔ جو ہی اس چھوٹے بچے نے جزاک اللہ کہا تو میں نے فوراً اس کے والد کی طرف منہ کر کے کہا محنت ہوئی ہے، بس اتنا ہی کہا محنت ہوئی ہے۔ تو آگے سے باپ بھی سمجھ گیا، وہ فوراً کہنے لگا کوئی محنت نہیں ہوئی۔ پھر میں بھی ایک چونک گیا، میں نے گزارش کی بڑی باتوں کو توجہ سے، میں نے عرض کیا کہ نہیں پھر کیا ہوا ہے، محنت نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اصل میں ہم دونوں کا شادی کے بعد مزاج ہی یہی تھا کہ بیوی مجھے کھانا دیتی تھی تو میں جزاک اللہ کہتا تھا، وہ روٹی دیتی تھی میں جزاک اللہ کہتا تھا، وہ چمچہ دیتی تھی جزاک اللہ کہتا تھا، ایک ناشتے کے وقت میں 10 دفعہ جزاک اللہ کہتا تھا، اور بیوی کو میں کوئی چیز دیتا تھا تو وہ آگے سے جزاک اللہ کہتی تھی۔ جب بچے پیدا ہوئے تو ان بچوں نے گھر کا ماحول دیکھا تو سب بچے جزاک اللہ کہتے ہیں نعمت ملنے پر، محنت سمجھ گئے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی محنت ہوئی ہے، بہت بڑی محنت ہوئی ہے۔ آپ جس طرف گھر کا ماحول بنائیں گے، شکر کا ماحول بنائیں گے، شکر کا ماحول بن جائے گا، اس بچے کا مزاج بن جائے گا۔
اور اگر اس پر محنت نہیں کریں گے تو خوفناک نتیجے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے گا کہ یہ بچہ اگر آپ نے اس پر شکر کی محنت نہیں کی تو یہ جوان ہونے کے بعد آپ نے اس کو بڑے قیمتی اسکولوں میں پڑھایا، فیسیں ادا کی، جوان ہونے کے بعد آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ ناشکرہ پن، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے ماحول نہیں بنایا، مزاج نہیں بنایا، وہ سارے کیے کرائے پر آپ کی محنتوں پر آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کما کما کر تھک گئے، آگے سے یہ کہتا ہے کہ کیا کہ میرے لیے کیا کیا؟ جوان بچہ، تب جب ہم نے شکر کا مزاج نہیں بنایا۔ اس لیے قرآنی تربیت کے مطابق ایک اصول تو یہ ہوا کہ بچے کو اور بچی کے اندر شکر کے جذبات پیدا کریں، شکر کا طریقہ سکھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ بعض محدثین نے اس کی توجیحات لکھی ہیں، لیکن ایک محدث نے تو کمال کر دی، کہنے لگے یہ آخر کیا بات ہے؟ یہ ماں باپ کو سمجھنی ہوگی، بہت ضروری ہے بات۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ تو اس محدث نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت دیتا ہوا بندہ، جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا نعمت دینے کا، دینے والا اللہ ذریعہ بندوں کو بناتا ہے، جو نعمت دینے والا ذریعہ، یہ انسان جو اس کو نظر آ رہا ہے، جب یہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ اس لیے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ سامنے بیٹھا ہوا اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، باپ کا، ماں کا، یہ بڑے ہو کر لوگوں کا شکریہ کہاں یا اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گا؟ اس لیے بچے کا شکر والا مزاج بنائیے اور اس کے لیے الفاظ سکھائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بچوں کا مزاج بنائیں، بات ماننے کا مزاج، بات ماننے کا مزاج۔ بعض نوجوان بچے بھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی ہم کب تک ماں باپ کی بات مانیں؟ یہ ایک سوال ہے، کب تک بات مانیں ماں باپ کی؟ کوئی حد ہے، کوئی لمٹ ہے؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا قرآن مجید کی اسی آیت سے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ جب تک وہ ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت تک ماں باپ کی بات مانتے چلے جا، جہاں گناہ کا حکم دے رک جائیے، وہاں بھی ادب و احترام ہاتھ سے نہ جانے پر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دیں، لہذا بچوں کو گناہ کا حکم قطعاً نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، لیکن ان کی عادت بنائیں کہنا ماننا۔ کہنا ماننا ایک مزاج ہے، بات مان کر چلنا۔ ایک مستشرق نے بات لکھی ہے، مستشرق کہتے ہیں یورپی مفکر غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اسے مستشرق کہتے ہیں۔ تو ایک مستشرق نے لکھ دیا، بلکہ ایک سے زیادہ نے لکھا کہ مسلمانوں کی تربیت 5 وقت ان کی تربیت ہوتی ہے، بات مان کر چلنے کی تربیت۔ 5 وقت یہ انسان کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں اور ایک امام ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ رکوع میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا پیچھے سے میں نہیں جاتا، امام صاحب آپ چلے رکوع، سارے رکوع میں جاتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتے میں کھڑا ہوں آپ جائیں، کوئی نہیں کہتے۔ 5 وقت تربیت ہوتی ہے، بات مان کر چلنے کی تربیت۔ اور آگے مستشرق کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ اللہ نے، ان کے خدا نے جو تربیت کی ہے 5 وقت اور
5 وقت ان کی ٹریننگ ہوتی ہے مسجد کے اندر بات مان کر چلنے کی تربیت کے، ایک کی بات مان کر چلتے ہیں اور اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ اگر مسلمانوں کے اندر جو یہ تربیت 5 وقت کی، یہ 5 وقت یہ کام کرتے ہیں، اگر یہ مسجد سے باہر آ کر بھی اپنے بڑے کی بات کو مان کر چلنے لگے تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے، مضبوط ترین قوم بن جائے، ایک کی بات مان کر چلنے والا۔ مشکل یہ ہے کہ 5 وقت تربیت ہو رہی ہے لیکن گھر جا کر وہ اپنے بڑے کی بات کو نہیں مان رہا، ماں کی بات کو، باپ کی بات کو ماننا، بات کو ماننا یہ ایک مزاج ہے، یہ مزاج بنانا پڑے گا بچوں کا اور بچیوں کا، اور کہاں تک ماننا وہ بتا دیں۔ پھر اس کے بعد ان کی سوچوں کو تبدیل کرنا، ان کی سوچ کو بنانا۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی؟ اے میرے پیارے بیٹے، اگر زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز ہوگی، کوئی چٹان کے اندر کوئی ذرہ برابر چیز ہوگی، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ اس کے بارے میں بھی خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے ہر بچے کی محنت۔ ایک بزرگ نے محنت کی اپنے شاگردوں پر، اسی بات کی، اسی آیت کے تحت، اور محنت کرنے کے بعد ان کا امتحان لیا، جیسے آج آپ کا نتیجہ ہے اسی طرح ان بزرگوں نے بھی نتیجہ نکالا تھا۔ امتحان لیا بچوں کو بھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بچیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آئے گی باتیں۔ تو استاد صاحب نے امتحان لیا، اس آیت پر محنت کی اور سوچ بنائی، ذہن بنایا، اس کو کہتے ہیں ذہن سازی۔ اور اس استاد نے اپنے سب شاگردوں کو ایک ایک کبوتر دیا، اور تاریخی اس واقعے میں لکھا کہ ایک ایک کبوتر دینے کے بعد کہا جاؤ کہ دیکھو اس کو بس ایسی جگہ ذبح کر کے لینا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا، خوب چھپ کر ذبح کر کے لے کر آنا۔ تو سارے بچے سوائے ایک بچے کے باقی سب ذبح کر کے لے کر، ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی سنائی، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، میں ذبح کر لایا۔ ایک ذبح کر کے نہیں لایا تھا ایک بچہ، اس پر استاد نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی، اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی ذبح کرنے کی؟ اس بچے نے بھی بڑا معصومانہ جواب دیا، استاد صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں نے بڑی جگہوں میں گیا، جہاں جاتا تھا چھپ کر دیکھتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا، تو میں اس لیے زندہ ہی واپس لے آیا۔ اب استاد کا جواب سننے والا، جیسے آج آپ کا نتیجہ ہے نا، اس استاد نے بھی نتیجہ نکالا۔ استاد نے کہا ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم معاشرے میں استاد سے ڈراتے ہیں، بچے کو ماں سے ڈراتے ہیں، باپ سے ڈراتے ہیں۔ جہاں یہ تینوں نہیں ہوتے وہاں بچہ غلطی کرتا ہے، اور جہاں یہ محنت کی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ بچہ بند کمرے کے اندر میں موبائل پر غلط چیز نہیں دیکھے گا۔ دور جدید کے سوالات کے جوابات بھی دیر میں لے آئیں گے۔ ہم سے محنت نہیں ہوئی کہ بند کمرے میں بھی کوئی دیکھ رہا ہے، ہم سے محنت نہیں ہوئی۔ اگر یقین پیدا کر دیا جائے کہ بند کمرے میں بھی کوئی دیکھ رہا ہے، یقین جانیے کہ اللہ اس کو گناہ سے بچا لے گا۔ کاش ہم نے محنت کی ہوتی، ہم ماؤں نے، ہم باپوں نے محنت کی ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر لقمان علیہ السلام نے اگلی نصیحت کیا کی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج بھی بتائی ہے، عمر بتائی ہے 7 سال کی۔ ہم عام طور پر اپنے ماحول میں 5 سال کا بچہ کلاس 1 میں ہوتا ہے، تو 7 سال کا بچہ کلاس 2 میں ہوتا ہے، یعنی دوسری جماعت کے بچے کو نماز کے لیے پابند کرنا ہے۔ ابھی 7 سال باقی ہے نماز فرض ہونے میں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔
علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اتنے شیوخ حدیث بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ایک بات عرض کروں گا، علماء بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا ابن کی تصغیر ہے، پیار سے کہنے کے لیے. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر. بڑے پیار سے کہنا ہے. ہمارا معاملہ کچھ مختلف ہے اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ. ہم جب دین سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، جب دنیا سکھانا چاہتے ہیں ہمارا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. جب دین سکھانا چاہتے ہیں، اس کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے، اٹھو نماز پڑھو، پڑھتی کیوں نماز، جہنم میں جاؤ گے. یہ ہمارا لہجہ ہے. مولانا میں نے کہہ تو دیا تھا اس کو ایک دفعہ زور سے، بڑا سختی سے میں نے کہا تھا نماز پڑھا کر، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتا. اچھا، یہ جو بچہ کھانا کھاتا ہے، پہلے دودھ پیتا تھا، اب کھانا کھاتا ہے. ایسا ہوا تھا کہ یہ پیلر سے دودھ پیتا تھا تو آپ نے ایک دن غصے سے اس کو کہا تم بڑے ہو گئے ہو، کھانا کھایا کرو. روٹی اور سالن آپ نے سامنے رکھ دیا. بس مولانا میں نے اس دن سختی سے کہہ دیا، وہ آج تک کھانا کھا رہا ہے. کیا یہ بچہ ریڑھتا تھا، پیدا ہوا لیٹا رہتا تھا، پھر کلورنگ کرنے لگا، کلورنگ کرتے کرتے ریڑھتے وہ پھر جو بس آپ نے ایک دن غصے سے اس کو کہہ دیا تھا چلا پھرا کرو تم اتنے بڑے ہو گئے. بس مولانا میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا، وہ چلتا پھرتا ہے. ایسا نہیں ہوا تھا. ہم نے بچے کو کھانا سکھایا، مہینوں محنت کی، مہینوں محنت کی. ہم نے چلنا سکھایا، مہینوں محنت کی، ہفتوں محنت کی. ہم نے لکھنا سکھایا، ہفتوں محنت کی. ہم نے بولنا سکھایا، ہفتوں محنت کی. لیکن جب نماز پڑھانے کی باری آ جائے تو ہم غصے سے کہیں اور وہ نماز پڑھنے لگے. کیوں؟ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ وہی تربیت ہے جس طرح آپ نے کھانا کھلانا سکھایا، وہی تربیت ہے جس طرح آپ نے چلنا سکھایا، وہی تربیت ہے جس طرح آپ نے بولنا اور لکھنا سکھایا. اسی طرح نماز کی طرف بھی لانا ہوگا، ماحول بھی بنانا ہوگا، ترغیبات بھی دینی ہوں گی، شاباش بھی دینی ہوگی، پھر تھوڑا سا خوف بھی دلانا ہوگا. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھ لیجئے گا، اس سوال کے، اس آیت کے اندر ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بہت سے حضرات آج ماں باپ، بچوں کے سامنے عرض کروں گا، آج ماں باپ دکھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، بے راروی کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کہاں دے گا، کیا کریں؟ یہ ایک سوال ہے، بہت سے ذہنوں کے اندر یہ سوال موجود ہے. ہم اپنی اس نئی نسل کو، بچے اور بچیوں کو مولانا کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ اس کے لیے آپ 21ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کر لیجیے. 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. جب آپ اپنے بچے کو نماز کی طرف لائیں گے، یہ نماز ان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکے گی. اس دین میں قیامت تک کے لیے رہنا ہے. یہ بہترین نسخہ ہے آج بے حیائی سے اپنی نئی نسل کو بچانے. اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا جن بچوں کو کھا لے ان کو نماز کی طرف لاؤ، یہ نماز خود روک لے گی. تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، بچوں اور بچیوں کو نماز کے ماحول میں لگائیں، نماز کا ماحول میں لگائیں. اگلا مسئلہ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ایک اور اصول، قرآنی اصول بچوں کی تربیت کے لیے، واصبر علی ما اصابک. اے میرے پیارے بیٹے، تو اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچی، بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، تجھے سر میں درد ہو رہا ہے، کہیں تکلیف پہنچی ہے، کسی سے دکھ پہنچا ہے، واصبر علی ما اصابک. اے میرے پیارے بیٹے صبر کر، ان ذلک من عزم الامور. یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے بچوں کے اندر برداشت پیدا کرتا. آج ہم انجانے میں بچوں اور بچیوں کو اتنا نازک اندام بنا لیتے ہیں، اتنا نازک مزاج بنا لیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پریشانی پر وہ پورے گھر کو اٹھا لیتے ہیں سر پہ. نہیں، ان کو ان کے اندر صبر و برداشت پیدا کرنا. آج کہا جاتا ہے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر برداشت نہیں، مولانا ان کے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے. بہت اچھی طرح ماں باپ ذہن میں رکھیے گا، جوانوں کے اندر سے برداشت، جوانوں کے اندر برداشت پیدا نہیں کرنی، یہ بچپن کے اندر کرنی. وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے ماں. بچوں کے اندر واصبر علی ما اصابک. بچوں کو بہت اس بات کی اجازت دے کہ تھوڑی تھوڑی بات بھڑک اٹھیں آپ کے سامنے. ان کو صبر کی تلقین کی اور آپ خود صبر کی. یہ ماں باپ خود اپنے اندر برداشت پیدا کرے. ماں باپ کو بات بات پر بھڑکے، ماں باپ بات بات پر غصے کا اظہار کرے اور بچے آگے سے ان کے منہ سے پھول جھڑے. ایسا نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد خود بخود بچوں کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے. اور ماں باپ کہتے ہیں آج کل بچے آج کل ہمارے سامنے چیختے بہت، چیخ کر بات کرتے ہیں. ان سے فوراً عرض کر دیتا ہوں، آپ میاں بیوی آپس میں چیخ کر باتیں کرتے ہیں، بچوں نے وہیں سے سیکھا. بچے دیکھیں گے ان کو کون بتائے گا یہ اچھا ہے. آپ میاں بیوی آپس میں لڑتے وقت کچھ نہ لڑ سکتے، بچے بھی چیز کرتے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس. میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ کھلا کے مت رہے. لا تصعر خدك للناس. میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ کھلا کے مت رہے. یاد رکھ لیجیے گا یہ آج پوری ایک سائنس بن چکی ہے. فیس امپریشن کی تقدیر، چہرے کے تاثرات کی تقدیر. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چہرے کے تاثرات سے بھاگے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی گھر میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو. کیس امپریشن، چہرے کا تاثر بڑا مشکل کام ہے، لیکن تربیت بچپن سے. آج یہ سائنس بن چکی ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں کے ویٹر اور یہ ایئر ہوسٹس جو ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ کئی مہینے تربیت دی جاتی ہے فیس امپریشن کی کہ اگلا مسافر، اگلا ہوٹل والا مہمان کوئی کچھ کہہ دے تمہارے چہرے کا تاثر کیا ہونا چاہیے. محنت باقاعدہ کی جاتی ہے. آپ کے بچوں پر محنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ولا تصعر خدك للناس. میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ کھلا کے مت. گھر میں مہمان آئے بچے خوش دلی سے ٹھنڈا پیشانی سے استقبال کریں. یہ نہیں کہ ادھر کمرے میں گھس جا، ایک ادھر کمرے میں گھس جا، مہمان آ گئے ہمیں کیا کریں گے. یہ آئندہ چل کر بھی چہرے کے تاثرات اس کی یہی ہے. اس کی تربیت کریں گے چہرے کے تاثرات کی تربیت. اب بچے کے اندر سے تکبر کو نکالنا، اترانے کو نکالنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بچے کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اس کے اندر سے روحانی بیماریاں نکالنا. اور آخر کا مرحلہ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. قرآن اصولوں کے اس رکوع کی آخری آیت پڑھ رہا ہے واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. میرے پیارے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو تو اپنی چال میں بیان عربی اختیار کریں. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما، اپنی آواز کو دھیما. آپ بیان کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، اونچا بولنا ہے درست، آپ اونچا بول رہے ہیں ضرورت کی بات. لیکن عام زندگی میں چیخنا چلانا، ماں باپ کے سامنے خاص طور پر، استاد کے سامنے، بڑوں کے سامنے، واغضض من صوتک. میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما. اور ایک مفسر نے تو واقصد فی مشیک کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کہا واقصد فی مشیک. کہ میرے پیارے بیٹے تو زندگی کی ہر چال میں یہ زندگی. کھانے میں اعتدال، بچوں کی تربیت، کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، سونے میں اعتدال، کھیلنے میں اعتدال، پڑھنے میں اعتدال، ہر مزاج میں اعتدال. اللہ رب العزت آج کے موضوع تھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے کون سے قرآنی اصول بتائے کہ جس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کریں. اور آخر میں عرض کر دوں کہ ان مدارس کے اندر خاص طور پر دارالتقویٰ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا کہ الحمدللہ اس دارالتقویٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اساتذہ کو جو خود تربیت یافتہ ہے، ایک ایک استاد الحمدللہ تربیت یافتہ ہے. ایک ایک استاد کے چلنے پھرنے پر، اس کی باتوں پر، اس کے انداز تدریس پر، اس کے رویوں پر باقاعدہ مشورے والوں کی نظر ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہی تربیت قرآن اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ دارالتقویٰ کو توفیق دے رہا ہے، اور یہی ہمارے مدارس میں تربیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نئی نسل کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ذریعے تربیت کروانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مدارس قرآنی اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں بھی ان قرآنی اصولوں کو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.